بچوں، اللہ پاک نے انسانوں کو جو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کی بنا پر انسان مل جل کر ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنا گول اچیو کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر پیارے بچوں، ہمیں عقل نہ رکھنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں نظر آتی ہے تو واقعی حیرانگی ہوتی ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ کیسے آئی۔ شہد کی مکھیاں اس کی ایک مثال ہے جو چھتے میں رہتی ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہیں۔ یہ شہد جسے سپر فوڈ کہا جاتا ہے، شہد کی مکھیوں کی بہت ساری محنت کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، شہد کی مکھی کو عربی زبان میں نحل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے نام پر سورت موجود ہے، سورہ نحل۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہے۔ اور شہد کی مکھی کے لیے ان راستوں پر چلنا پھرنا مشکل نہیں، اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد وائٹ، یلو اور ریڈ کلرز میں نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کتنی عظیم قدرت والا ہے کہ اس نے ایک کمزور اور چھوٹی سی مکھی کو ایسی سمجھ عطا فرمائی اور شہد بنانے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی جو عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ اور جب اللہ پاک اس بات پر قادر ہے تو یقیناً وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا